میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ۔ میں دعوت اسلامی بھی glorious in every corner of the world۔ 1 دسمبر 2024 کو رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے سلسلے میں کراچی کے علاقے DOHS سوسائٹی تشریف لے گئے، جہاں اسلامی بھائیوں کے اجتماع میں سنتوں بھرا بیان کرنے کی سعادت حاصل کی اور صلاۃ و سلام کے بعد ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ کراچی کی سوسائٹی میں یہاں مختصر بیان ہوتا ہے یہاں کے رہائشیوں کے درمیان، یہاں سے آج کے دن کا جدول کا آئیے آغاز ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی۔ ہمیشہ یاد رکھیں، احساس گناہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، ندامت ہونا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ جس کے دل میں احساس گناہ ہے نا، وہ کبھی نہ کبھی کنورٹ ہوگا، وہ کبھی نہ کبھی انشاءاللہ اس کے دل میں وہ احساس بڑھے گا اور وہ اللہ کی طرف آ جائے گا۔ بدقسمت وہ ہے کہ جس کے دل میں احساس گناہ ہی نہیں ہے، شرم ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے۔ تو اگر دل کے کسی کونے میں غلطی ہونے کے بعد احساس ہو جائے نا، تو پھر یہ ایک تو نعمت ہے، دوسرا اس احساس کو باقی رہنے دیجیے گا۔ اچھا، پھر ایک اور خوبصورت بات علماء فرماتے ہیں کہ جب جب گناہ ہو جائے اور یاد آئے احساس ہو، فوراً توبہ کر لو، کیونکہ ایک حدیث پاک ہے شرمندگی ہی توبہ ہے۔ تو جو احساس گناہ ہے، شرم ہے، گلٹی ہے، گلٹ ہونا جو ہے، یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل قمر۔ میرا چلنا، میرا رکنا۔ اجتماع سے فراغت کے بعد اب بلدیہ ٹاؤن پہنچے اور جامع مسجد احمد رضا میں سنتوں بھرا بیان کیا۔ عیادت و تعزیت کی سنت ادا کرنے کے لیے اسلامی بھائیوں کے گھروں میں تشریف لے گئے اور دعائے خیر و عافیت کی۔ ہوا ہے تمہیں مجدائے مغفرت مل گیا ہے، کرم ہے خدا کا، خدا کی عطا ہے، میرے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے، کرم ہے خدا کا، خدا کی عطا ہے۔ یہ جو جنازے ہوتے ہیں، یہ جو سویم ہوتے ہیں، یہ 40ویں ہوتے ہیں نا، یہ ایکچولی ایک پیغام ہوتا ہے کہ کوئی تھا جو ہمارے درمیان تھا اور وہ چلا گیا، اب ہماری باری ہے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ ہم کاش اس طرح کے اجتماعات سے میسج لیں، جنازے سے پیغام لیں، سویم سے پیغام لیں، 40ویں سے پیغام نہیں لیتے۔ ہم آتے ہیں، اچھا کچھ کیوں آتے ہیں جنازے میں؟ یار کیا کریں، رشتہ دار ہے، جانا پڑے گا۔ سویم میں کیوں جا رہے ہیں؟ بھائی دستور ہے، خاندان کا معاملہ ہے، جانا پڑے گا۔ ہم بعض اوقات تو اس طرح کے اجتماع میں بھی فارمیلٹی کے لیے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، خانہ پوری کے لیے جاتے ہیں۔ ہم اس لیے جائیں کہ ہم اپنے لیے سوچیں، میسج لیں، پیغام لیں، عبرت لیں۔ آپ کو پتہ ہے پہلے جب جنازہ ہوتا تھا نا، تو میت کا رشتہ دار کون ہے یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا، کیونکہ جنازے میں جتنے لوگ ہوتے تھے سارے ہی رو رہے ہوتے تھے۔ اچھا، اس لیے نہیں رو رہے ہوتے تھے کہ سب کو میت سے بڑا پیار ہوتا تھا، نہیں، وہ اس لیے رو رہے ہوتے تھے کہ جناب ان کو سب کو اپنی موت یاد آ رہی ہوتی تھی، سب کو اپنی قبر یاد آ رہی ہوتی تھی۔ تو یہ سمجھنا ہے میں نے اور آپ نے۔ دنیا ہے فانی، نظر نہ کر اس پر، بہار دنیا ہے فانی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. It's دعوت
اس کے بعد کراچی کے علاقے مہاجر کیمپ پہنچے، جہاں ذہنی آزمائش سیزن 16 کے تحت ہونے والے پروگرام کے لیے آپ نے گجراتی زبان میں سیگمنٹ کی تیاری کی۔ May Allah bless my guide. 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 پیارا اسلامی بھائیوں، انے مدنی چینل نا جووا واراؤ، آج ہمیں گجراتی زبان ماں حوضے کوثر نا بارہ ماں سانبھڑسو۔ اللہ کریم اپنا پیارا نبی علیہ السلام نے آخرت ماں جو حوض آپ سے انعامات ایمان راخو واجب سے، جو آپ وات نہ مانے ای فاسق نے بدتی سے۔ مدینہ واڑا آمنہ نلال ماری بگڑی بناؤ، بگڑی بناؤ مارا بھاگ جگاؤ، مدینہ واڑا آمنہ نلال ماری بگڑی بناؤ۔ انوار تھے لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں۔ کراچی اور حافظ آباد کی ٹیموں کے درمیان ہونے والے اس پری کوارٹر فائنل مقابلے میں ایک مدنی خاکہ پیش کیا گیا، جس میں امت کو ہر حال میں شکر گزار رہنے کا پیغام دیا۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، کیا اس دنیا میں سب میری طرح نابینا ہے؟ کیا کوئی آنکھ والا بھی ہے جو میری پریشانی کو سمجھ سکے، جو میری مدد کر سکے؟ پتہ ہے جب میں گھر سے نکلتا ہوں نا تو سوچتا ہوں کہ گھر واپس پہنچوں گا بھی یا نہیں، کبھی یہاں گر جاتا ہوں تو کبھی وہاں گر جاتا ہوں۔ اے اللہ، اب تو ہی بتا میں کیا کروں، میری مدد فرما گیا اللہ، میری مدد فرما۔ بیٹا آپ کے پاس تو صرف آنکھیں نہیں، باقی اللہ پاک کی ہر نعمت موجود ہے، اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا، لیکن میرا یہ بیٹا، اس کا اس دنیا میں ہونا نہ ہونے کے برابر ہے۔ آواز دیتا ہوں تو سنتا نہیں، کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو سمجھتا نہیں، کچھ کھیلنے کو کہو تو کھیلتا نہیں، کچھ پڑھتا لکھتا نہیں، کسی کے ساتھ مل جل کر بیٹھتا نہیں۔ بہت مشکلوں سے گزر کر ہم اسے پال رہے ہیں۔ میرا یہ بیٹا اوٹیزم کی بیماری میں مبتلا ہے۔ آپ تو خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پاس رہنے کے لیے چھت تو ہے، جس کے نیچے آپ اور آپ کی فیملی رہ رہے ہیں، لیکن میرا کیا؟ میرے پاس تو رہنے کے لیے چھت بھی نہیں، میری روزی روٹی کمانے کے ذرائع سب چلے گئے۔ آپ سب کے پاس زندگی ہے اور صحت بھی، یہی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور میں تو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوں، میرے پاس تو زندگی کے دن بھی تھوڑے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک مصیبت زدہ ہمارے سٹیج پر آئے، ہمیں لگا وہ واقعی بڑے مصیبت زدہ ہیں کیونکہ وہ نابینا تھے، مگر جب دوسرے مصیبت زدہ آئے اور جن کے بچے کو آٹزم یعنی ایسے مرض جس میں بچے نہ کھڑے پراپر ہو سکتے ہیں، نہ بات پراپر کر سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، ماں باپ سنبھال نہیں سکتے، وہ چیخو پکار کرتے رہتے ہیں، جب وہ دیکھا تو لگا کہ شاید یہ زیادہ دکھی ہیں۔ مگر جب اس کے بعد ایک سیلاب زدہ ہمارے سٹیج پر آئے کہ جن کا سب کچھ بہہ گیا، کچھ لمحوں میں ان کا گھر بھی بہہ گیا، ان کے مویشی بھی بہہ گئے، وہ امیر سے غریب ہو گئے، وہ زکوٰۃ دینے والے تھے اور زکوٰۃ لینے والے بن گئے، تو سوچے اس پر کیسی گزری ہوگی۔ لیکن ان تمام کے بعد جب یہ بچہ ہمارے پاس آیا کہ جو تھیلیسیمیا کا مریض
اور جناب 15 دن کے بعد اسے خون چاہیے ہوتا ہے. ذرا سوچے تو صحیح کہ ان کے ماں باپ کیسے جیتے ہوں گے. آج کی مہنگائی کے دور میں ہر 15 دن بعد خون ارینج کرنا ہے. تو یہاں سب سے پہلے تو میں یہ درس دینا چاہوں گا کہ یقیناً اللہ پاک ان کو ان آفتوں سے بچائے. یہ ایک فرضی خاکہ ہے، مگر ان لوگوں نے ہم سب کو ایک پیغام دیا ہے کہ ہمیں بعض اوقات لگتا ہے میں ہی سب سے بڑا دکھی ہوں، میں ہی سب سے بڑی مصیبت میں ہوں، میرا غم سب سے زیادہ ہے. مگر شاید ہمیں بڑے بڑے غموں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. ہم شکر ادا نہیں کر رہے کہ اللہ نے ہمیں کروڑوں سے اچھا بنایا ہے. برائے کرم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے واقعی ہمیں کروڑوں سے اچھا بنایا. لوگ بہت دکھی ہیں. آپ جس بھی پرابلم میں ہیں اس سے بڑی پرابلم میں لوگ موجود ہیں. تو پہلا درس تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم صبر کریں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں. لکھے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں. پروگرام کے اختتام پر کراچی کی ٹیم نے یہ مقابلہ جیت کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. ہمارا آخری سیگمنٹ یہ فیصلہ کر دے گا کہ کس ٹیم نے آج کوارٹر فائنل کی طرف جانا ہے اور کس کا سفر اختتام پذیر ہوگا. ہمارے آخری سیگمنٹ کا نام جتنے موجود یہاں اسلامی بھائی ہیں سب مل کر لیں گے، جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. 3 نمبر کا فرق ہے دونوں ٹیموں میں. یہ فرق کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے فرق ختم ہو جاتے ہیں. کوئی بھی ٹیم آگے جا سکتی ہے. حج جناب بیل کراچی والوں نے بجا دی ہے، صرف حج سنا ہے، آگے سوال ہی پورا نہیں سنا ہے. سوال یہ ہے کہ حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حج مبرور وہ ہے جس کے بعد بندہ دنیا سے بے رغبت اور آخرت میں رغبت رکھے. حج مبرور وہ حج ہے جس کے بعد بندہ دنیا سے بے رغبت اور آخرت میں مشغول ہو جائے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب آخری شعر ہے اور میں پہلی لائن پڑھوں گا. کی جو بالوں، جناب بیل بجائی حافظ آباد والوں نے. کی جو بالوں سے تیرے رودے کی جاروب کشی، شب کو شبنم میں تبرک کو ہیں دھارے گا. شب کو شبنم نے تبرک کو ہیں دھارے گیسو. آج کا مقابلہ کراچی والے جیت گئے ہیں. اذکر اللہ. دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے. 4 دسمبر کو آپ حیدرآباد تشریف لے گئے. مقامی مسجد میں نماز و دعا سے فراغت کے بعد ذہنی آزمائش پروگرام کے لیے سیگمنٹ کی تیاری کی اور بچے کی رسم بسم اللہ ادا کی اور دعائے خیر و برکت کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل آج 4 دسمبر ہے اور ہم الحمدللہ حیدرآباد کی طرف رواں دواں ہیں، نوری آباد پر موجود ہیں. آج رات کو انشاءاللہ ذہنی آزمائش کا مقابلہ پہلا کوارٹر فائنل حیدرآباد میمن سوسائٹی پہ ہوگا. ذہنی آزمائش کی ٹیم بھی اتفاقاً ہمیں یہاں جوائن انہوں نے کر لیا ہے. اب انشاءاللہ حیدرآباد کی طرف جا رہے ہیں اور پھر یہ سفر انشاءاللہ آگے شہداد پور ہفتہ وار اجتماع کے لیے کل وہاں جانا ہے. It's دعوت اسلامی. It's a right to rectify the people. It's all over the world. الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب پورا پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ملے مٹی کے ذرے ٹیٹے بن جاتے ہیں وہ. جب ملے مٹی کے ذرے ٹیٹے بن جاتے ہیں وہ. میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا. اس کے بعد آپ مدنی چینل کے مقبول عام پروگرام ذہنی آزمائش کے لیے مصطفیٰ گراؤنڈ میمن سوسائٹی تشریف لے گئے. حیدرآباد میں ہونے والا ذہنی آزمائش سیزن 16 کا یہ پہلا کوارٹر فائنل مقابلہ تھا جو کراچی اور اٹک کی ٹیموں کے درمیان ہونے جا رہا تھا. بالآخر اس مقابلے میں اٹک کی ٹیم نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. اٹک کے اسلامی بھائیوں سے سوال کریں گے ایک کال کے مطابق کون سی 3 چیزیں عقل کی بنیاد ہیں؟ ایک قول کے مطابق یہ 3 چیزیں عقل کی بنیاد ہیں: لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لوگوں کے نزدیک محبوب ہونا اور اخراجات میں میانہ روی اختیار کرنا. جناب 3 چیزیں عقل کی بنیاد ہیں. بڑے عقل مند کہلاتے ہیں کچھ لوگ، بلکہ خود ہی اپنے آپ کو عقل مند کہنا شروع کر دیتے ہیں. مگر کیا یہ 3 چیزوں پر عمل ہے؟ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اخراجات میں میانہ روی، زیادہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں بعد میں پریشان ہو جاتے ہیں تو میانہ روی، اور لوگوں کے نزدیک محبوب و پسندیدہ ہونا، یہ عقل کی بنیاد ہے. جواب درست دے دیا ہے. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے
اس کا نام ہے عشق کے بول. چلے جناب, اٹک والوں سے پہلا سوال کریں گے. نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی. نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی. چٹکتا پھر کہا غنچہ کوئی باغ رسالت کا. چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا. جواب درست دے دیا. جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. حجت الوداع کے پہلے بیل کراچی والوں نے بجائی ہے. جواب صرف حجت الوداع سنا ہے. اب سوال پورا کریں گے اور جواب بھی دیں گے. حجت الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنے صحابہ موجود تھے؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ 70,000 یا 1 لاکھ. 70,000 یا 1 لاکھ. اس کے علاوہ اور بھی تعداد بیان کی گئی ہے. کراچی نے جواب درست دے دیا ہے. اب شیر ہے عکس. بیل بجائی ہے اٹک والوں نے. ہے عکس چہرہ سے لبے گلگو میں سرخیاں. ڈوبا ہے بدر گل سے شفق میں ہلال گل. ڈوبا ہے بدر گل سے شفق میں ہلال گل. آج کا مقابلہ اٹک والے جیت گئے ہیں. اذکر اللہ. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. 5 دسمبر کو آپ حیدرآباد سے ٹنڈو آدم پہنچے اور وہاں مرحوم کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا اور اہل خانہ سے تعزیت کی. پھر آپ نے ٹنڈو آدم سے شہداد پور کا سفر کیا جہاں نماز جنازہ میں شرکت کی اور میت کے لیے دعائے مغفرت کی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا جو تلاوت کی اور ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں. قبول فرما. خوب ایثار ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں بھی اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد والہ وصحبہ اجمعین. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. میرے مولا ہم سب نے جو تلاوت کی اور ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں. قبول فرما. پیارے آقا وقت کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, اولیاء کاملین, بالخصوص شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی روح مبارکہ کو پیش کرتے ہیں. قبول فرما. تمام مسلمین, تمام مسلمات, بالخصوص مرحوم جن کا ہم نے جنازہ پڑھا ان کی روح کو پیش کرتے ہیں. قبول فرما. اے اللہ جن کی قبر کی پہلی رات ان کے لیے آسان فرما دے. اے اللہ آخرت کی منزلیں آسان فرما دے. اے اللہ ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما. ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. اے اللہ ان کے تمام گھر والوں کو صبر اور صبر پر اجر نصیب فرما. یہ شب مبارک نجات والی نہ رہنا تم رحمتوں سے خالی. اس کے بعد شہداد پور میں تاجر کمیونٹی کے درمیان ہونے والے مدنی حلقے میں شرکت کی اور انہیں فکر آخرت کے مدنی پھولوں سے نوازا. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو, نیک ہو امت اے نانا اے حسین. سنتوں کی ہر طرف آئے بہار. اس کے بعد صحافت سے وابستہ افراد کے درمیان مدنی حلقہ ہوا جس میں انہیں دین اسلام سے جڑے رہنے کی تلقین دی اور آخر میں دعائے خیر و عافیت بھی کی. نبی پاک علیہ السلام کی احادیث سے بھی مضمون ملتا ہے کہ میں 2 چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں, جب تک اس پر عمل کرو گے تو پھر امن و امان اور سکون اور خیریت سے رہیں گے, ورنہ بعد میں دشمن تم پر ایسے ٹوٹ پڑے گا جیسے بھیڑیوں بکریوں پر ٹوٹتے ہیں. بات حال یہ تو ہے کہ دین سے دوری ہے اور مسلمان دنیا بھر میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہم دین کے احکام پر عمل کریں, اللہ رسول کی رضا والے کام کریں, ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جائیں. مجھے ضرور نہیں ہے کہ پھر انشاءاللہ مسلمانوں کو نصیب ہوگا. الحمدللہ رب العالمین, السلام علیکم. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنے بھائی آئے ہیں ان کا آنا بھی اپنے دربار میں قبول فرما. جتنے ہاتھ اٹھے ہیں ہمارے گھروں میں جو ہے اللہ رب کریم
جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، ہم سب کی جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ رب کریم جتنے بھائی آئے ہیں سب کے رزق حلال کاروبار میں برکتیں اور خوشیاں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ مولاي صل وسلم دائما۔ رات کو شہداد پور میں جمال پیراڈائز مقام پر عظیم الشان ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا اہتمام کیا گیا، جہاں عاشقان رسول کا جم غفیر تھا۔ شان رسالت مولا جانے دیکھے طاقت نہ ہے، شان رسالت مولا جانے دیکھے طاقت نہ ہے، مالک جو محبوب محمد، مالک جو محبوب محمد، کونے کے کھادور نبی سینور حق، نبی سینور حق، نبی سینور پیارا نبی سینور مٹھڑا نبی سینور۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھیں، صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں، مخالفت بڑھتی گئی، جانی دشمن بڑھ گئے لوگ، مگر اسلام کی دعوت دینا نہ چھوڑی گئی، مشکلات کے باوجود ڈٹے رہے۔ یہ ہم سب کے لیے درس ہے کہ ہمیں اگر اللہ کی راہ میں نیکی کے کام میں اگر کوئی حوصلہ نہ بڑھائے تو ہمیں اپنا حوصلہ نہیں توڑنا۔ اور آپ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ آزمایا جاتا ہے۔ آپ جب بھی کوئی نیکی کا کام کریں گے نا، مثال کے طور پر کوئی مسجد بنا رہا ہے، کوئی مدرسہ بنا رہا ہے، کوئی مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، کوئی ہیلپ کرنا چاہتا ہے، آپ کوئی بھی نیکی کا کام کریں گے، کچھ لوگ آئیں گے آپ کا دل توڑیں گے، آپ کی حوصلہ شکنی کریں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، اب سوشل میڈیا پہ بھی مذاق اڑے گا، آپ بیان کریں گے لوگ مذاق اڑائیں گے، آپ نیکی کی دعوت کوئی نہ کوئی آپ کے اندر عیب ڈھونڈ کر اس میں جناب وہ طنز کرنے لگیں گے۔ اب آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے کہ آپ ان مخالفتوں کی وجہ سے، ان مشکلات کی وجہ سے اللہ کے راستے سے ہٹ رہے ہیں یا ڈٹے رہتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جب کوئی ڈٹ جاتا ہے نا تو کچھ عرصے بعد پھر ایسی غیبی مدد آتی ہے، ایسا جناب اس کو ساتھ ملتا ہے اللہ کی رحمت کا کہ پھر وہ نتیجے نکلتے ہیں کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیاب ہے ہم، میں دعوت اسلامی بھی۔ آج 7 دسمبر ہے اور رات کے تقریباً 11 بجنے والے ہیں۔ اب ہم روانہ ہو رہے ہیں ایک طویل سفر پر سکھر کے لیے۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، جلوہ تو جو باغن میں اللہ اللہ، ہر مکڑن ای گلنر میں اللہ اللہ، میرا چلنا میرا رکنا۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی دن بدن دین کے کاموں میں ترقی کرتی جا رہی ہے۔ 2 ایکڑ کا ایک پلاٹ یہاں ہم دیکھنے آئے ہیں سکھر میں۔ آقا 360 عادتیں ہیں جو جنتیوں کی عادتیں ہیں، کسی کو ایک بھی مل جائے تو اس کی برکت سے وہ جنت میں چلا جائے۔ آقا